حضور غریب نواز بیٹھے تھے، چشتی معین الدین رحمت اللہ تعالی. ایک ہندو جوگی آ گیا، ہندو جوگی. اس نے نا اپنا لطیفہ نفس بیدار کر رکھا تھا. جس طرح ہمارا یہ وجود ہے نا، یہ فزیکل سٹرکچر ہے، اور اس کے حواس خمسہ ظاہری ہیں، ایکسٹرنل 5 سینسز جنہیں انگریز کہتے ہیں، اور انہیں 5 گیٹس آف نالج بھی کہتے ہیں. علم کے 5 راستے ہر انسان کے اللہ نے جسم میں بنا دیے. آوازیں کان سے سنتا ہے، صورتیں آنکھوں سے دیکھتا ہے، ذائقے زبان سے چکھتا ہے. چیز نرم ہے، سخت ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے، وہ ٹچ کر، چھو کر، محسوس کر کے بتاتا ہے. خوشبوئیں ناک سے سنتا ہے. تو یہ حواس خمسہ ظاہری ہیں. اسی طرح حواس خمسہ باطنی بھی ہیں، انٹرنل 5 سینسز. اور اسی طرح حواس خمسہ روحانی بھی ہیں. 5 جہان اللہ نے بنائے. یہ عالم ناسوت ہے، اس سے اوپر عالم ملکوت، اس سے اوپر عالم جبروت، اس سے اوپر عالم ہاہوت ہے، اور اس سے اوپر عالم لاہوت ہے. تو کافر چونکہ انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں نا، اس لیے جو کافر اپنے نفس کے خلاف محنت کرتا ہے تو اللہ اندر کی باطنی ایک کھڑکی اس کی بھی کھول دیتا ہے. اس کی بھی محنت ظاہر نہیں کرتا، کافر کی محنت، مگر وہ عالم ناسوت تک محدود رہتا ہے، آگے اس کی پرواز نہیں ہوتی عالم ملکوت کی طرف. امام الانبیاء کے غلاموں، وہ جو جوگی تھا اس نے نا لطیفہ نفس بیدار کر رکھا تھا، محنت کر کر کے، بھوک کاٹ کاٹ کے، جگرتے کاٹ کاٹ کے. تو لطیفہ نفس بیدار تھا، تو وہ بندے کو دیکھ کر نا اس کے اندر کا حال معلوم کر لیتا تھا. تو غریب نواز بیٹھے تھے، وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا، بڑے غور سے ان کو دیکھنے لگا. پھر اٹھ کے دائیں، پھر بائیں، پھر پیچھے گیا اور دیکھتا ہے، بار بار پھر کے دیکھتا ہے. پھر سامنے آ کے بیٹھ گیا. حضور غریب نواز نے پوچھا، وہ ہندو جوگی کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا، معین الدین ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، پیکر سٹرکچر تیرا بندوں والا ہے اور اندر پورا نور سے بھرا ہوا ہے، کوئی کھوٹ نہیں، کوئی دجل نہیں، کوئی فریب نہیں، اندر نور ہی نور ہے تیرے. مگر ہندو جوگی کہنے لگا، مگر ایک بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس پر میرا دل پریشان. آپ نے فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگا، آپ کے دل کے اوپر نا ایک چھوٹا سا داغ ہے، وہ کیا ہے؟ باقی جسم سارا نور سے بھرا ہے، دل پر داغ نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ غریب نواز ہنس پڑے، فرمایا وہ ہندو جوگی میرے دل کا وہ داغ مٹ سکتا ہے جو تجھے نظر آ رہا ہے. کہنے لگا کیسے مٹ سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ جائے. میرے دل کا داغ مٹ سکتا ہے اگر تو کلمہ پڑھ جائے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. وہ سامنے بیٹھا تھا نا، وہ حیران ہو گیا. کہنے لگا، معین الدین چشتی مجھے بات نہیں پلے پڑی، داغ ہے تیرے دل پر، کلمہ پڑھوں میں اور داغ تیرا نکل جائے. آپ ہنس پڑے، فرمایا تجھے داغ نظر آ رہا ہے نا، تو کلمہ پڑھ کے دیکھ، پھر داغ نکلتا بھی نظر آئے گا تجھے. وہ ہندو جوگی کہنے لگا، معین الدین اگر میرے کلمہ پڑھنے سے تیرے دل کا داغ نکلتا ہے پھر مجھے پڑھا کلمہ. یہ جو نور سمیٹتے ہیں نا قرآن کا، اور وقت آئے تو پھر نور بانٹتے بھی ہیں، یہ پھر نور تقسیم بھی کرتے ہیں. وہ کہنے لگا اگر میرے کلمہ پڑھنے سے تیرا داغ نکلتا ہے پھر پڑھا کلمہ. حضرت معین الدین اجمیری نے اسے کلمہ پڑھایا. اس کی نظر دل پر تھی، وہ داغ بھی اڑ گیا، وہ داغ بھی نکل گیا، اور دل سورج کی طرح چمکنے لگ گیا. وہ قدموں پہ گرا، کہنے لگا، معین الدین بات اب بھی میرے پلے کو نہیں پڑی، داغ تھا تیرے دل پر، کلمہ پڑھا میں نے، داغ نکلا تیرا، وہ یہ کیا ہے؟ غریب نواز جلال میں آ گئے. فرمایا ہندو جوگی اللہ کی عزت کی قسم سن، تو صرف معین کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، آئینے کے سامنے بیٹھا تھا. وہ میرے دل کے آئینے میں تجھے اپنے کفر کا داغ نظر آ رہا تھا جو کلمہ پڑھنے سے اڑ گیا. تو میرے آقا کے غلاموں، کبھی حال یہ تھا قرآن پڑھنے والے ان کی خدمت میں کافر آتے تو مسلمان اٹھ اٹھتے تھے، بد مذہب آتے تو حضور کے غلام بن جاتا. اور آج مسلمان خود اپنی منزلیں گم کر بیٹھے ہیں.